بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو محمد اشفاق کا سلام۔ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مولانا فضل الرحمان کو پی ڈی ایم اے کا سربراہ مقرر کر دیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے اور مولانا فضل الرحمان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اس لیے یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو سربراہ مقرر کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کا ہدف کیا ہے، ان کا مطمئنہ نظر کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی حکومت کو گرا کر نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا کہ ایک پریشر بلڈ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ مگر حکومت کا موقف اپوزیشن کے بارے میں اتنا سخت ہے کہ اپوزیشن اب سمجھتی ہے کہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اپوزیشن یہ بھی سمجھتی ہے کہ ان کو کارنر کر دیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے اب ایجیٹیشن نہ کیا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نیب بھی ان کے خلاف ہے، عدالتیں بھی ان کے خلاف ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ اپنے اس نیریٹو پر اپوزیشن کو ضرور سوچنا چاہیے، کیونکہ ان کا یہ بیانیہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور یہ بیانیہ درست بھی نہیں ہے۔ حکومتیں تو اپوزیشن کے خلاف کیسز بناتی ہی ہیں، اور اپوزیشن بھی حکومتوں کے خلاف احتجاج کرتی رہی ہیں، اور یہ پاکستان کی تاریخ بھی ہے۔ صرف پاکستان کی نہیں، پوری دنیا میں اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف اپنے احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، اور اپوزیشن والوں کو بھی اسی پر فوکس رکھنا چاہیے اور اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش سے گریز کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا صاحب اور مولانا اچکزئی صاحب، وہ مولانا تو نہیں ہیں، چلو پھر بھی ان کو قابل احترام سمجھتے ہوئے ہم کہہ ہی دیتے ہیں، انہوں کا تو شروع دن سے ہی یہی نظریہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، اور وہ پہلے دن سے ہی اس حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب نون لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی والے بھی اپنی پے در پہ گرفتاریوں اور کیسز کی وجہ سے فضل الرحمان کے پیچھے آ کھڑے ہوئے ہیں، اور سب مل کر حکومت کے خلاف بھرپور تحریک چلانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کا جمہوری حق بھی ہے۔ مگر ہمارا اختلاف ان جماعتوں سے صرف اتنا سا ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اپنے مفادات کی جنگ کی حد بیچ میں نہ لائیں اور ان کو مورل الزام نہ ٹھہرائیں، کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو قومیں اپنے ریاستی اداروں کو متنازع کر دیتی ہیں، ایسی قومیں تباہی و بربادی کی طرف گامزن ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایز اے پاکستانی ہماری خواہش ہے کہ یہ تمام سیاستدان، یہ تمام سیاسی جماعتیں ہوش کے ناہن لیں اور اپنی اس حرکت سے گریز کریں، کیونکہ ان کی یہ حرکت انتہائی خطرناک ہے، اور اس میں اچھائی کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے اشتعال بڑھے گا چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں گی، اور اس کا رزلٹ کسی کے حق میں بھی نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ عوام اس افراتفری کے نتیجے میں مٹھائیاں بانٹتی نظر آئے، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ مگر موجودہ حالات میں تو یہ نظر آتا ہے کہ اپوزیشن اب اپنے آخری خدو کو چھونا چاہتی ہے، اور ہر صورت میں اس حکومت سے نجات حاصل کرنے کا پروگرام بنا چکی ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اور یہاں یہ بھی بات کرتے چلیں کہ ان کی اس تحریک کو حکومت بھی تقویت دیتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت سے معاملہ سنبھل ہی نہیں رہے، بلکہ مزید خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی بھی چیز پر حکومت کی گرفت نظر نہیں آتی۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور حکومت اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آتی ہے۔ جب بھی حکومت سے سوال کیا جاتا ہے تو حکومت کا جواب ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک مافیا کا ہاتھ ہے۔
ہم حکومتی موقف کو مان ہی لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مافیا کا ہاتھ ہے، مگر اس مافیا کو کنٹرول کون کرے گا؟ اس مافیا کو کنٹرول تو حکومت نے ہی کرنا ہے۔ عوام کو تو صرف رزلٹ چاہیے، اور وہ رزلٹ ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ چینی مافیا، آٹا مافیا، دالوں کا مافیا، پٹرول مافیا، سبزی مافیا، بجلی مافیا، ادویات مافیا، کوئی ایک مافیا ہو تو بات کی جائے، ہر طرف مافیا ہی مافیا ہے۔ کب تک حکومت اس مافیا کا رونا روتی رہے گی؟ آخر اس کو کنٹرول بھی کر پائے گی کہ نہیں؟ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپوزیشن کے بارے میں سارا دن راگ لاپنے کی بجائے اس طرف بھی توجہ دے اور کچھ کام کریں، کیونکہ عوام کی امیدیں دم توڑتی جا رہی ہیں، اور کسی ایک مافیا پر تو کنٹرول کرے تاکہ عوام کو نظر آئے اور وہ مطمئن ہو سکے کہ چلو حکومت نے اس مافیا پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ دوسرے مافیا پر بھی کنٹرول حاصل کر لے گی۔ عوام کی ایک بڑی تعداد عمران خان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو نواز شریف کی پچ پر کھیلنے کی بجائے ان وعدوں اور دعووں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور اس کو ان وعدوں اور دعووں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ انہی وعدوں کی بنا پر پاکستان کی پڑھی لکھی عوام نے، پاکستان کی پڑھی لکھی قوم نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ اور کم از کم بنیادی ضرورت کی چیزیں جن میں آٹا، چینی، دالیں اور ادویات شامل ہیں، ان کی قیمتوں پر کنٹرول کے لیے حکومت کو مثبت اور سخت عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ عوام مطمئن ہو سکے۔